نے سب کو اندر بٹھا دیا اور خود باہر پھر رہا تھا۔ لیکن الحمدللہ نظام پھر سے ویسا ہو گیا۔ اس عظیم الشان درگاہ میں جتنے بھی لوگ آتے ہیں حاضری دینے کے لیے وہ عبادت سمجھ کر آتے ہیں۔ یعنی سیدنا موسیٰ شہید علیہ رحمت رضوان کی بارگاہ ہے، ان کی درگاہ ہے، اور اس سے پہلے حضرت قبلہ مخدوم المخادیم حضرت قبلہ سید محمود حسین شاہ صاحب گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی موجودگی میں ہمارے یہاں پر حاضر ہوا کرتی تھی۔ ان کی شفقتیں، ان کی محبتیں اور ان کا پیار وہ بھولنے میں نہیں آتا۔ آج ان کے الحمدللہ صاحبزادہ دلوگر ہیں حضرت قبلہ صاحبزادہ ابو الحسن جمال الدین شاہ صاحب گیلانی مخدوم المخادیم۔ اللہ رب العالمین حضرت کی عمر میں زندگی میں برکت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو زندہ و سلامت رکھے، اور بے شمار برکتیں جو کہ درگاہ عالیہ کی ان کے اسلاف میں رہیں، اللہ تعالیٰ وہ تمام برکتیں ان کے وجود بامسعود سے ظاہر فرمائے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جاری و ساری رکھے، اور یہی برکات ان کی اولاد سے بھی رب العالمین جاری و ساری رکھے۔ پیارے ساتھیوں، اصل چیز نسبت ہے، اور نسبت کے پیچھے بہت سارے لوگ پڑ گئے۔ پورا ایک گینگ تیار کیا گیا، پورا ایک مذہب تیار کیا گیا، جو کہ ہمیں یہ کہنے لگا کہ بزرگان دین کو خواہ مانتے ہو، اللہ سے مانگا کرو، ان کی درگاہوں پر مت جاؤ۔ انہوں نے پورا زور صرف کر دیا، لیکن الحمدللہ ان کے پورے زور صرف کر دینے کے باوجود ایک بھی درگاہ جو ہے وہ بے آباد نہیں ہوئی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جو حضرت قبلہ مخدوم شوکت حسین صاحب گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جب وصال پاک ہوا تو ظاہر ہے میں نے ان کی بھی زیارت کی۔ میرا بالکل بچپنا تھا، میں چھوٹا تھا، ایک مرتبہ مجھے یاد پڑتا ہے یہیں پر میں نے ان کی زیارت کی تھی۔ جمعۃ المبارک کے دن میں جمعے کی نماز پڑھانے کے بعد میرے شیخ میرے مرشد غزالی اصل یہاں پر آئے تھے اور حضرت یہاں تشریف فرما تھے، اور غالباً وہ انوار ان کے دل سے کی دعوت دینے کے لیے آئے تھے۔ سفید لباس میں، سفید براق لباس، ان کی حسین سفید داڑھی مبارک، حسین چہرے انور، بڑی بڑی حسین آنکھیں اور کھڑی بینی مبارک، کیا کشادہ پیشانی ہے، کیا نورانی چہرہ ہے۔ جیسا کہ میرے شیخ تشریف لائے، دونوں بزرگوں کی ملاقات قابل دید تھی، اور کس طریقے سے وہ ملے، وہ منظر آنکھوں میں سمایا ہوا ہے، دل میں بسا ہوا ہے، زبان اس کو بیان کرنے سے قاصر ہے۔ وقت گزرتا گیا، حضرت قبلہ مخدوم شمس الدین گیلانی علیہ رحمہ کا وصال پاک ہوا۔ جب وصال پاک ہوا تو اس کے بعد پھر حضرت قبلہ مخدوم سید وداعت حسین شاہ صاحب قبلہ گیلانی علیہ رحمت رضوان کی دستار بندی کا موقع آیا۔ اب جب وہ موقع آیا تو اس میں ظاہر ہے مجھے وہ واقعہ صحیح طرح تو یاد نہیں، کیونکہ میرا بچپنا تھا، مجھے اچھی طرح یاد نہیں، لیکن چند باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ نقش ہو جاتی ہیں ذہن پر۔ روشا متوجہ ہے نا، ذہن پر نقش ہو جاتی ہیں۔ تو ہم سب گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ہم نے اپنے والد گرامی اور اپنے شیخ غزالی اثر سے ہم نے عرض کیا
کہ ابا جی مخدوم شوکت حسین صاحب گیلانی علیہ رحمہ ان کی تو کیا بات تھی اور ان کی شان بہت بلند اور رفع اعلیٰ تھی. اب حضرت قبلہ مخدوم اعجاز حسین شاہ صاحب قبلہ گیلانی اب ان کے سر پہ دستار رکھی جا رہی ہے، تو کیا آپ کیا فرماتے ہیں اس بارے میں کہ ابھی ان کے اندر وہ چیزیں ہم نہیں پاتے، ان کی ظاہری لیے مبارکہ کے اندر بھی اور چہرے انور کے اندر بھی وہ باتیں ہم نہیں پاتے. انہوں نے ہمیں فرمایا بیٹا بات یہ ہے کہ دستار اتنی وزنی ہے جس کے سر پہ آتی ہے اس کو رنگ دیتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر. پیارے بھائیوں یہی چیز چل رہی ہے. دستار آج بھی سجادہ نشین کے سر پر ہے، وہی دستار سجائی گئی جو حضرت موسیٰ باغ شہید علیہ رحمۃ اللہ کی دستار تھی. پیارے ساتھیوں آپ ذرا غور کرو کہ یہ کیسا عظیم سما ہوا کرتا تھا اور ان کی برکات آج بھی بڑھ رہی ہیں اور درگاہ مبارک آج بھی زندہ و جاوید ہے اور یہ ہمیشہ رہے گی. جو حضرت قبلہ مخدوم اعجاز حسین شاہ صاحب گیلانی علیہ رحمہ کا جب وصال پاک ہوا اور جب ان کو تکلیف ہوئی تو چونکہ میرا دل ان کے ساتھ بہت زیادہ منسلک رہا ہمیشہ کے لیے، تو کئی مرتبہ ارادہ کیا کہ لاہور جا کے ان کو پوچھوں، کئی مرتبہ ارادہ کیا، لیکن جب ان کی کینسر کے متعلق سننے میں آیا اور ان کے حالات جب سامنے آئے سننے میں آئے تو دل باندھتا تھا اور پھر رک جاتا تھا، دل باندھتا تھا اور پھر رک جاتا تھا. ہمت نہیں پڑتی تھی کہ کس طرح ان کی بارگاہ میں حاضر کی جائے. ان کو ایسی تکلیف میں ہم کیسے دیکھیں گے، آنکھوں میں وہ ہماری آنکھیں کیسے برداشت کرے گا. پیارے ساتھیوں حضرت قبلہ پیر صدر گیلانی علیہ رحمۃ الرضوان آپ یہ وہ ہستی ہیں جو کہ میرے شیخ کے ساتھ سب سے پہلی ملاقات جو ہوئی انہی کی ہوئی تھی. اور یہ عظیم الشان بارگاہ ہے اور درگاہ ہے جو حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ باہر بازار سے گزر رہے تھے، اچانک رکے اور اس طرف متوجہ ہو کے دیکھا باہر سے اور فرمایا یہاں پر کس کی درگاہ ہے، چلو کون ہے. انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ باغ شہید علیہ رحمہ کی درگاہ ہے، میں یہ ہمیں آگے نہیں جانے دے رہے، کہتے ہیں ہم سے ملاقات تو پہلے کر لیں، ملاقات کر کے جائیں. اندازہ کیجیے جو سڑکوں پر گھومنے والے ہیں یہ تو ان کو بھی جانتے ہیں کہ کون شہنشاہ گزر رہا ہے اور کون گداگر گزر رہا ہے. یہ تو آج بھی جانتے ہیں. کوئی اگر نہیں جانتا تو یہ اس کی غلطی ہے کہ وہ نہیں جانتا، یہ تو اس کو جانتے ہیں. بات اصل میں یہ پیارے ساتھیوں کہ پیر صدر گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب میرے شیخ میرے مرشد غزالی زماں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب ملتان میں جب آئے تو ان حضرات نے مل کر ان کا بڑا ساتھ دیا، اور جب ان پر ایک قاتلانہ حملہ ہوا تو یہ تمام حضرات انتہائی کرب میں تھے. اور اس کے بعد پھر جب میرے شیخ نے جب جامعہ اسلامیہ عربیہ انوار العلوم کی بنیاد رکھنے کا ارادہ کیا اور تو اس موقع پر حضرت قبلہ پیر صدر گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لائے اور انہوں نے انوار العلوم کی سنگ بنیاد رکھی تھی. وہ اپنے وقت کے غوث تھے. جب وہ گھر سے نکلا کرتے تھے ان کی رال مبارک بھی بہری ہوتی تھی اور لوگ ان کی رال مبارک سے فیض حاصل کیا کرتے تھے اور پانی میں لے کر اور اس کو بیماروں کو پلایا کرتے تھے اور بیمار جو ہیں وہ شفا یاب ہوئے. یہ دراصل وہ حدیث پاک کا مفہوم ہے جو میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سور المومنین شفا، مومن کا جھوٹا جو ہے وہ شفا ہے. یہ دراصل اس کا نتیجہ ہے. ایک بزرگ تھے
وہ جب ان سے کوئی ان کا جھوٹا مانگا کرتا تھا تو دیا کرتے تھے اور گریہ کیا کرتے تھے کہ اس کو اگر شفا نہیں ہوئی تو مطلب یہ ہے کہ میرے ایمان میں کمی ہے، کیونکہ مومن کا جھوٹا تو شفا ہوتا ہے۔ یہ عظیم و شان لوگ جن کی ایک ایک شے میں برکات ہے۔ حضرت سیدنا مخدوم شہزاد گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب اسی مسجد کے اندر حضرت موسیٰ بخش شہید علیہ رحمۃ رضوان کا عرس مبارک ہو رہا تھا اور انتظار تھا میرے والد گرامی کا، اس موقع پر ایک بہت بڑے شیخ جن کا نام لینا میں مناسب نہیں خیال کرتا، بہت بڑی درگاہ کے سجادہ نشین تھے، وہ یہاں تشریف فرما تھے۔ تو انہیں کچھ جلدی تھی، تھوڑی دیر بیٹھے رہے، پھر انہوں نے کہا حضرت ختم کب ہوگا؟ تو انہوں نے فرمایا مجھے انتظار ہے کاظمی صاحب کا۔ تو اس موقع پر پھر تھوڑی دیر بیٹھے رہے، پھر 15-20 منٹ آدھے گھنٹے کے بعد کہا حضور کب ہوگا؟ فرمایا مجھے کاظمی صاحب کا انتظار ہے۔ پھر تیسری مرتبہ جو کہا فرمایا سرائے کے زمانے فرمایا تو مجھے نہیں آتی، اگر آپ کو جلدی ہے تو آپ چلے جاؤ، کاظمی صاحب اگر عشاء تک بھی نہیں آئیں گے تو ختم نہیں ہوگا۔ تو تھوڑی دیر میں اس زمانے میں میرے شیخ پاجامہ پہنا کرتے تھے اور کرتا ہوا کرتا تھا، پتلے سے ہوا کرتے تھے اور سر پہ ترکی ٹوپی لال رنگ کی رکھی ہوئی ہوتی تھی، ہاتھ میں پاندان ہوا کرتا تھا۔ جبیا بٹوا تو بات کی بات ہے، پہلے پاندان ہوا اگر آپ میں ہے، پہلے پاندان ہوا کرتا تھا۔ تو پاندان ہاتھ میں لے کر جیسے اندر داخل ہوئے تو حضور نے فرمایا، اپنے غلاموں سے فرمایا مجھے کھڑا کرو، اور وہاں پر بغل میں ہاتھ ڈال کے کھڑا کیا جاتا تھا۔ تو میرے شیخ نے حضور ہم تو آپ کے بچے ہیں، کرم فرمائیے۔ میں نہیں آپ کے لیے کھڑے ہونے پر مجھے لطف آتا ہے، مجھے لطف آتا ہے۔ تو پیارے ساتھیوں، یہ وہ لوگ تھے جو کہ آنکھ رکھتے تھے اور آنکھ والوں کو پہچانتے تھے۔ وہی ایک تعلق ہے جو حضرت قبلہ مخدوم شمس الدین گیلانی علیہ رحمۃ رضوان کے زمانہ چلا، اور وہی تعلق حضرت قبلہ سید مخدوم حسین شاہ گیلانی کے ساتھ چلا، اور وہی تعلق آج بھی الحمدللہ صاحب سجادہ کے ساتھ ہمارا ہے۔ انوار کے جلسے میں ہمیشہ ان حضرات کا نام اوپر آتا ہے اور سرپرستی کے اندر انہی حضرات کا نام ہوتا ہے۔ تو دیکھیے، غور فرمائیے، اب جب بھی ہمارے کا جلسہ ہوگا تو حضرت صاحب تشریف فرما ہے، انہی کا نام آنا ہے، اور کس کا نام آئے گا؟ ظاہر سی بات ہے، اللہ تعالیٰ کو زندہ سلامت رکھے۔ یہ انوار کے سرپرست ہیں۔ مخدوم صاحب قلعہ جب بھی تشریف لایا کرتے تھے، کبھی 11,000، کبھی کتنے ہزار، اتنے ہزار عطا فرمایا کرتے تھے، انوار کے زندہ عطا فرمایا کرتے تھے۔ یہ انہیں کے دم قدم سے ہے سارا معاملہ۔ ایک مرد قلندر نے، ایک وقت کے غوث نے، ایک انوار لوم جو کہ کل 1.5 کنال میں تھا، اس کی بنیاد رکھی، اور پوری دنیا کے اندر اس کی طلبہ پہنچے۔ اور جس وقت کے ایک بہت بڑے عالم مولانا اشرف سیالوی صاحب جب آئے انوار لوم کے اندر، وہ یوم رضا کے اندر آئے، انہوں نے کیا کہا؟ کہتے ہیں کہ ہم نے انوار لوم کا نام بڑا سنا تھا، اور یہ خیال تھا کہ یہ تو اتنا بڑا ادارہ ہوگا، کوئی حد و حساب نہیں۔ اگر کس کا نام اتنا بڑا ہے کہ اگر اس نام کو اگر رکھا جائے پہاڑ پر تو پہاڑ نہ اٹھا سکے، لیکن یہاں پر آئے ہیں تو یہ تو چھوٹی سی جگہ ہے، کوئی 1.5 کنال کا 3 منزلہ عمارت بنی ہوئی ہے، کوئی بہت بڑا ادارہ نہیں، مگر کام دیکھو، ادارہ کام کیسا زبردست ہے۔ تو پھر اس پر ہم نے کہا، جب میں اور میرے ساتھ ہم لوگ طلباء تھے ان دنوں میں، ہم نے کہا حضرت ادارے جو ہیں وہ علماء سے فیض پاتے ہیں، اور محتوی اگر ایسا ہو تو ادارے کا نام اسی طرح ہی بلند ہوتا ہے۔ اس کے بعد الحمدللہ آج اچھی ایک بہترین عمارت میں جامعہ عربیہ انوار بنایا گیا۔ اب وہ بھی ناکافی ہو گیا، اب اگر ہم اس کا رقبے کو سارے کو ملائیں، 3 منزلہ عمارت کو ملائیں تو یوں سمجھے 15 کنال کے اندر وہ عمارت ہے تو کل 5 کنال 11 مرلے میں، لیکن جب اوپر منزلیں لے جائیں تو یہی کیفیت ہے۔ لیکن اب اگرچہ کہ وہاں پر 1500 اور 1800 کے قریب طلباء پڑھتے ہیں، لیکن اب وہ جگہ بھی ناکافی ہو گئی۔ اب ہم نے 120 کنال کے اندر یونیورسٹی کا معاملہ شروع کر دیا۔ آپ غور کریں یہ کیا ہے؟
یہ فیض ہے اس درگاہ کا کہ وقت کا غوث آیا تھا اور اس نے اینٹ رکھی تھی، اور ان اینٹ رکھنے کی برکت کیسی ہوئی، آپ معاملہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا، آپ دیکھیں۔ پیارے ساتھیوں، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو کہ ایسی درگاہوں کے ساتھ منسلک رہتے ہیں، اور خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو کہ ان لوگوں سے عقیدت رکھتے ہیں۔ عقیدت رکھنا یہ دل سے ہوتا ہے، اور آپ لوگ یہ میں عرض کروں گا کسی دوسرے کے چکر میں نہ آنا۔ انکار کرنے والے انکار کرتے رہے، کر کے چلے گئے، لیکن جو بزرگان دین جو ہیں وہ اپنی جگہ پر باقی رہے، ان کی زندگی میں بھی فیض رہا، ان کے قبروں سے بھی فیض رہا۔ میں حقیقت کہتا ہوں، ایک درگاہ جو ہے وہ 100 یونیورسٹیوں کا کام کرتی ہے۔ ایک درگاہ میں آ کر لوگ جس طرح اپنی منتیں اور مرادیں پاتے ہیں، اور ان کے معاملات حل ہوتے ہیں اور وہ جاتے ہیں۔ جی میں سنا تھا۔ تو وہ پیارے ساتھیوں، ایک درگاہ جو ہے یہ 100 یونیورسٹیوں کا کام کرتی ہے۔ حقیقت کہتا ہوں، میں اس بارے میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ علماء جو ہیں وہ مشائخ کے مرید ہوتے ہیں، اور مشائخ جو ہیں وہ علماء کے شاگرد ہوتے ہیں۔ در حقیقت یہ تعلق ہے علم اور روحانیت کا، شریعت و طریقت کا یہ تعلق ہے کہ علماء جو ہیں وہ مرید ہوتے ہیں مشائخ کے، اور مشائخ جو ہیں وہ شاگرد ہوتے ہیں علماء کے۔ کاش کہ اب وہی سلسلہ پھر چلے کہ مشائخ علماء کے شاگرد بنے اور پھر دین اس انداز میں پھیلے۔ درگاہوں کا انعطاف کسی علم سے دوری کی وجہ سے ہوا ہے، وگرنہ تو رب العالمین نے درگاہوں کو بڑی عظمت عطا فرمائی ہے۔ میں آپ سے عرض کروں، ایک مرتبہ میرے شیخ، میرے مرشد غزالی اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت قبلہ سیدنا حضرت مخدوم شوقت حسین صاحب گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ سفر میں تھے، اور نہر کی کسی پٹڑی پر سفر ہو رہا تھا، اور نہر کی دہنی جانب میں نہر تھی، پٹڑی کی دہنی جانب میں نہر تھی، اور بائیں جانب میں بڑی بڑی کھائیاں تھیں، اور ایک جنگل بیابان تھا۔ اچانک وہاں سے جنگل سے ایک جنگلی بھینسا نکلا، بڑا ہی غراتا ہوا آیا، اور وہ جناب جس طرح کہ ابھی وہ جیپ کو ٹکر مارے گا اور جیپ کو تہس نہس کر دے گا، ڈرائیور نے بریک لگا لی۔ حضرت مخدوم شوقت حسین صاحب گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آگے تشریف فرما تھے، اور وہاں پر آپ نے جب دیکھا، آپ کے ہاتھ میں اتنی سی چھڑی ہوا کرتی تھی، میرے میں اتنی نہیں، حضرت بتائیں گے اتنی چھڑی ہوا کرتی تھی، تو آپ وہ چھڑی لے کے نیچے اترے اور بھینسے کے سامنے اس طرح کر کے دکھائی۔ بس یہ دکھانا تھا کہ بھینسا منہ واپس کر کے چلا گیا، اور الحمدللہ یہ حضرت کا سبق جاری ساری رہا۔ یہ وہ ہیں جنہیں جنگلی بھینسے تک جانتے ہیں تو انسانوں کے ان کو نہیں پہچانتے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث اعظم، زندہ باد۔ میرے ساتھیوں، الحمدللہ رب العالمین کا کرم، میری حاضری ہوئی یہاں پر۔ اب آپ کے لیے کچھ مبارک ہے، کام بہت سارے ہوتے ہیں، معاملات بہت سارے ہوتے ہیں، سب دیکھنے ہوتے ہیں۔ ہماری حاضری ہو گئی، اور مجھے معلوم یہ ہوا ہے کہ یہاں پر یہ چادر پوشی کے فوراً بعد جو ہے اس سے پہلے یہاں پر ایک تقریب ہوتی ہے، اور وہ اس میں صحیح تقریر ہو سکتی ہے، تو انہوں نے مجھے فرمایا، لیکن مجھے بہت دیر سے یہ محمد صاحب نے مجھے بڑی دیر سے بتایا، یہ ہمیشہ اسی طرح کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کے سبحان اللہ، اچھا نہیں اتنا تو دیکھیں نا، اگر ہم سمجھے تو ہم آزاد کر لیتے ہوتے ہیں، اچھا جی۔ بارہ پیارے ساتھیوں، بارہ الحمدللہ اب میرے علم میں آگے ہے کہ یہ تو چادر پوشی سے پہلے جو ہے تقریر ہو سکتی ہے، تو انشاءاللہ آئندہ ہم یہی کریں گے، اس وقت پر آ کے صحیح وقت پر آ کے تقریر کر کے جایا کریں گے، تاکہ سب لوگوں سے ملاقات ہو جایا کرے۔ ظاہر اب دوران کا ایک حصہ بیت گیا، میری مجبوری ہوئی کہ میں اصل میں ایک حضرت عقیقہ تھا، ادھر وقت نہیں بیٹھا تھا،